بھائیو کہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو۔ ابا بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کو روشن بناؤ، اپنے مستقبل کو سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک کہتے ہیں، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم غلط ہے۔ مستقبل آخرت ہے میرے بھائی، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی 20 25 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، آخر مر جانا ہے آخر، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ یہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ ایک سوال کرو آپ کی کتنی عمر ہو گئی تو 100 جواب آئیں گے۔ 10 سال 20 سال 25 سال 35 سال 45 سال 55 سال 75 سال 85 سال، جتنے آدمی اتنے جواب۔ آپ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے تو ایک جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ پیسہ کما لینا، بڑے کاروبار بنا لینا؟ نہیں نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اقیس الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی، عاقبت اندیش آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی، جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، یہ عقل مند ہے، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے 2 مرلے کے مکان میں، چاہے 10 کنال کے بنگلے میں، یہ 2 کام جس کے اندر ہیں، یہ 2 علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں، جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں کہ مر جانا، یہ دنیا چھوٹ جانی، یہ گھر چھوٹ جانا، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی چلے گی، یہ گھر چھوٹ جانے، چاہے 10 لاکھ کا مکان، چاہے 10 کروڑ کا بنگلہ، یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھے۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے، کثرت سے موت کی تیاری کریں، ان اعمال میں لگیں جو قبر میں کام آئے، جو قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور، یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ دیتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے؟ یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟
کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور آج زور کس پہ لگ گیا؟ آج زور کس پہ لگ گیا؟ پہلے دو پہ، پیسہ 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 پیسہ، جسے دیکھو پیسہ، ریڑھی والا بھی پیسے کے چکر میں، مل مالک بھی پیسے کے چکر میں، چنچی والا بھی پیسے کے چکر میں، گدھا ریڑھی والا بھی پیسے کے چکر میں، ارب پتی بھی پیسے، پیسہ 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 پیسہ۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، یہ پیسہ نہیں کام آتا، یہ پیسہ نہیں کام آتا۔ یہ دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو، برادری میں نام ہو، اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگ رہا، اس پہ زور نہیں لگ رہا۔ نماز پڑھ لی، نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا، نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں۔ ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو۔ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے۔ توبہ کرو، تیاری کرو۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہے۔ آج دیکھو یہ زاہد کا جنازہ ہے، اور میرے خیال سے پچھلا جمعہ یہی پڑھا ہوگا۔ آج جنازہ ہے، اسے کیا پتہ تھا اگلا جمعہ میرا جنازہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا بھائی، یا جو 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی، اور نہیں میرے بھائی، کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ایسی بیماری ہے۔ اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب چلے جانا۔ عقل مند ہے جو تیاری کرے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے، کب چلے جانا ہے، ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے۔ سب کا لکھا ہوا ہے، بیماری سے نہیں مرتا آدمی، موت سے بیماری آتی ہے۔ یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے، نہیں، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا۔ ہاں، کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں، اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا، ان کو تو کورونا بھی نہیں تھا۔ جن کو کورونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا انہوں نے۔ یہ تو خوشی جا رہے تھے، کہاں عید منانے، کہاں اپنے گھر، اور بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری عید کہاں آنی ہے؟ آخرت میں ہے۔ ہاں، 10 منٹ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے مرنے میں، پتہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے؟ عقل مند کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے؟ اس حال میں مرے کہ اللہ اسے راضی ہو، اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، حج فرض تھا تو حج کیا ہوا ہو۔ کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ یہ پیغام ہے جنازوں کا، توبہ کرو۔ جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو۔ وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں صاحب زکوٰۃ نکالا کرو، یہ جنازے پیغام ہیں، زکوٰۃ دو۔ یہ بالوں کا سفید ہونا پیغام ہے، زکوٰۃ دو۔ کسی کا مال مت دباؤ، کسی کا مال مت دباؤ، گھر بکتا ہے بیچ دو،
فیکٹری بکتی ہے بیچ دو، گاڑی بکتی ہے بیچ دو، اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو۔